دل کیا ہونا چاہیے؟ ذہن و خیال میں توحید مانو، زبان سے اقرار کرو، عمل سے اس کا ثبوت دو، دعوت اسی بات کی ہو، چوٹے کھاؤ اور پی جاؤ، گالیاں سنو اور سب کر جاؤ، لیکن دل کے اندر یہ جذبہ اور بڑھتا جائے کہ اس توحید کی دعوت کو آخر تاج اس دنیا کے اوپر غالب ہونا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی بعثت کا جو مالک نے مقصد بیان فرمایا ہے وہ یہی کہ آخر تاج سارے جھوٹے مشرک دینوں کے اوپر اللہ کے توحیدی دین حق کو غالب کرتے، تو وہ آخری آیتیں اتر گئی کہ توحید کی انکار یہ ہونا چاہیے کہ اس کے لیے سرفروشی کرو، آتش دیر پارو، سر اور خون بہانے کے لیے کمر بستہ رہنا چاہیے، کسی وقت یہ نہ ہو کہ یہ بھول جاؤ کہ تم جان مال کو اللہ کے ہاتھ جنت کے بدلے بیچ چکے ہو۔ اب آخری چیز میں کمی اور کوتاہی ممکن نہ ہونا چاہیے، فرمایا ان اللہ، سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح خرید لیا ہے من المؤمنین، ایمان کے اقرار صحیح اقرار کرنے والوں سے، انفسہم ان کی جانوں کو، واموالہم اور ان کے مالوں کو، بأن لہم الجنہ، اس وعدے کے ساتھ کہ آخر کار ان کو جنت کی شکل میں بھرپور قیمت مل جائے گی۔ فرمایا جن کے دل میں اس طرح سے ایمان کر جائے، ایمان کے یہ تقاضے جن کی نگاہوں کے سامنے رہتے ہوں اور وہ مخلص ہوں، تو فرمایا پھر تو وہ انتہا تک جائیں گے اور عمل میں نہیں بلکہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جان لگا دیں گے، جو قاتلون فی سبیل اللہ۔ تو یہ لوگ انتہا تک جائیں گے، اللہ کی راہ میں جہاد تک پہنچیں گے بزدلی کے ساتھ، اور پھر اللہ کے دشمنوں کافروں اور مشرکوں سے ایسا سنجیدہ جہاد کریں گے وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ کہ ان کی گردنیں ماریں گے اور خود اللہ کی راہ میں خاص و خون میں لوٹ کر کھیل رہے گے۔ فرمایا بات یہ بھی ہے، یہ جان لگا دینا، مال پھر چاہ دینا، یہ بھی ایک بڑی بات ہے، لیکن کہا یہ بات، کہا وہ جنت کی قیمت، اس کے اندر کوئی تناسب نہیں ہے جو زمین آسمان کا فرق ہے یہ مستحق، یہ جو ضرورت ہے یہ مستحق ہے انعام کی، لیکن ایسا ایمان انعام یہ جنت کی لاجواب بادشاہی کی شکل میں ہمیشہ کی باقی رہے، ورنہ یہ بہت بڑا بے انتہا قیمت ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اور اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آتی، چند دنوں اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی، چند گھنٹوں کے اندر وہ کھیل رہا میدان جنگ میں، اب اس کے لیے ہمیشہ کا تاجر، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ مثلا اس کی مرضی چلے، یہ قیمت کچھ ایسی زیادہ ہے کہ ہمارے ذہن و خیال میں سماتی نہیں ہے۔ مالک فرماتا ہے کہ دل تک نہ کرو، بالکل سچا وعدہ، بالکل سچا وعدہ ہے، وعدہ ملے گی حقاً بالتوراتی والانجیل والقرآن، ورنہ ہمیشہ سے ہمارا یہی وعدہ ہے جوانوں کے لیے، سچے ایمانداروں کے لیے اس حد تک جانے کے لیے کمر بستہ رہے، ان کے لیے وعدہ آج سے قرآن میں نہیں ہے،
توریت بنو اسرائیل حضرت موسیٰ پر نازل کی گئی تھی، اللہ نے دی تھی، اس کے اندر یہی بات فرمایا بالکل اطمینان رکھو. اور پھر جب یہ وعدہ ہے اتنی بڑی قیمت دینے کا وقت توبہ کی حقیق من اللہ، تو جب اللہ نے وعدہ کر لیا ہے تو اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کا پورا کرنے والا اور کون ہوگا. اس لیے مخلصو فاستبشروا، بغلے بجاؤ، خوشیاں مناؤ. ببعضکم الذی بایعتم بہ، اپنی سودا گری سودے کے ساتھ جس کا سودا تم نے مالک سے کیا ہے، اس کے اوپر شہادہ و قرآن ناز کرو. اس کے اوپر یہ ایسی بڑی قیمت ملنے والی ہے. فرمایا ذالک هو الفضل العظیم، یہی تو ایک فوج عظیم جس کا نام دیا جا سکتا ہے، اور یہی تو ایک فوج عظیم ہے کہ وہ جنت کی بادشاہی کا مالک بنا دیا جائے. تو اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں. سب سے اونچی اور بلند والا کامیابی ایک کامیابی یہی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور کامیابی کا تصور بھی ممکن نہیں. تو یہ قرآن کی تنزیل ختم ہو رہی تھی کہ مالک نے جہاں ساری کتاب میں یہی ایک توحید باقی ہے. قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے جو توحید کی طرف یا تو صراحتاً اس کا بیان کرتی ہے، شرک کا نسبت کرتی ہے، یا دلالتاً اور اشارتاً کوئی ایسی کوئی قصہ ہو، کوئی کہانی ہو، کوئی بات ہو، ہر جگہ یہ توحید اور تشریح. تو یہ آخری سورج جو احکام کی اتری ہے اس کے اندر پھر یاد دلا دیا گیا کہ یہ جو کفر اور باطل، یہ شرک، اللہ کی نافرمانیاں، یہ فسق و فجور، یہ بے قدری، بے حیائی، یہ سود، یہ بدکاری، یہ زنا، تو اسی شرک کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. ان سب کو مٹنا چاہیے. یا تو یہ رہے گے یا ایک ہمارا مومن ہے وہ رہے گا اس کے اندر. یہ ہے اللہ کے بندو پورے قرآن کا گویا خلاصہ، ایمان کا نچوڑ اور ایمان کی آخری منزل، اور مومن کے لیے فوز عظیم، بہت بڑی کامیابی. لہذا کم از کم ٹارگٹ یہی رہنا چاہیے ایک مومن کا کہ اللہ کے راستے میں جان دیں گے اور وہ ساری خوشیاں سمیٹیں گے، وہ سارے وعدے اللہ کے پورے ہوں گے جو مالک نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیے. یہ ہم نے یہاں تک جانا تھا. یہ جماعت اٹھی تھی، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی کی آواز ہے، اور ہمت پر اس کے اوپر اکٹھے ہوئے تھے اور اس آخری منزل تک جانے کے لیے بالکل سر بکف آگے بڑھ رہے تھے. اپنی ساری جوانی کی تمناؤں کا گلا گھونٹ دیا. بڑی سے بڑی اس راستے میں مصیبت، بڑی سے بڑی اس راستے میں قربانی بھی بالکل معمولی چیز معلوم ہوتی تھی، بلکہ اللہ کا احسان محسوس ہوتا ہے. لیکن پھر ایک دفعہ شیطان گوار ہوا اور اس کے امیر محمد حنیف نے جماعت کی رگوں کے اندر شرک کا انجیکشن پھر دے دیا. سجدہ تعظیمی کا شرک لا کر، اور پھر یہ کہہ کے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت جب چاہے جس کو چاہے دے دے، اور اللہ نے اپنی صفت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزانہ طور پر دی تھی. یہ ایسا کفر و شرک ہے کہ زمین پھٹے یا آسمان گر پڑے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں تو بعید نہیں. کہ ایسی بات اللہ کے اوپر ایسا الزام لگایا گیا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی صفتیں جس کو چاہے دے دے، اور پھر اللہ کے حقوق کے اوپر اس طرح ڈاکہ ڈالا گیا کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرا دیا گیا. سجدہ بتائیے، جو ایک عبادت کا معراج ہوتی ہے، آخری اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. انسان اپنا ماتھا ٹیک دیتا ہے اپنے مالک اور خالق کے سامنے. انہوں نے ایک پیغمبر کا ماتھا اور پورے خاندان کا ماتھا جو ہے کہتے ہیں شکر گزاری کے طور پر وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گیا. اور نمک حرام کو دارو
شکر گزاری اللہ کی ہوتی ہے. تمہیں اتنی سادہ سی بات بھی سمجھ نہیں آئی ہے. پوری زندگی بیان کرتے رہے ہو کہ یہ عزت دار سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا. تو بتاؤ جب تمہارا عزت دار سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا ہے تو یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تمہارے ایمان کی کیا نسبت ہے یعقوب علیہ السلام سے اور پھر ان کے بیٹوں سے اور اس خاندان سے؟ اور پھر خود یوسف علیہ السلام اپنے سامنے اپنے باپ کو سجدہ کروائیں گے. بے ایمانو اور نمک حرام غدارو، تمہیں ذرا بھی اللہ کی عزت اور اللہ کی قدر اور اللہ کے وقار کا کوئی احساس نہیں رہا ہے. خالق اور مخلوق کے فرق کو بالکل مٹا دیا. بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا، یہی اللہ کی مشیت تھی. اللہ نے موقع دیا سب کو. اب جو بچے ہیں اس شرک سے وہ دوبارہ منظم ہو رہے ہیں الحمدللہ، اور ہم اس آخری منزل تک انشاءاللہ اس ایمان خالص کی بات کو لے کر جائیں گے. اسی ایمان کی جو خوشی ہے اس کے ساتھ یہ دل دھڑکے اور اسی کی خاطر جینے کا دل کے اندر تصور کرے کہ اگر یہ بات نہیں تو پھر کوئی جینا نہیں ہے. ایمان خالص کا معاملہ، رد شرک کا معاملہ، توحید اپنے طاغوت کی نشاندہی کا معاملہ، ہر طرف توحید کا دور دورہ، ہر جگہ جہاں بھی موقع ملے موقع نکالنا پڑے گا. بسوں کے اندر، چوراہوں کے اندر، چوکوں کے اندر، ٹرینوں کے اندر، چھتوں پر بھی، مسجدوں میں بھی، محلے میں بھی، اور جہاں بھی شرک و کفر کی آواز سنو وہاں یہ دل دھڑکنا شروع ہو جائے اور جوش کے ساتھ اس کا رد کیا جائے. تو انشاءاللہ اس راستے میں اگر مالک کی رحمت جوش میں آ گئی، کسی دن وہ چھکا لگ گیا ایمان خالص والا اور شہادت کا معاملہ اگر مل گیا تو پھر تو خوش قسمتی کی کیا بات ہے. خوش قسمتی کی اس مومن کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمارے سب مومن بھائیوں کو اپنے راستے میں شہادت کی نعمت سے مالا مال کرے. لیکن کم سے کم میں اپنے مالک سے بلک اور یہ دعا کرتا ہوں کہ مالک کو اپنی ساری صفات کا واسطہ، ساری کی ساری رحمت کا واسطہ. ابھی تو صرف اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت بکھیری ہے، 99 حصے کو تو ابھی چھیڑا ہی نہیں گیا ہے. اور میں اپنے مالک کو واسطہ دیتا ہوں کہ ساری کی ساری رحمت، اس رحمت کا بھی واسطہ جس کو ابھی چھیڑا ہی نہیں گیا ہے. مالک مجھے اپنے راستے میں شہید کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے اور مخلص اور باصلاحیت ساتھی عطا فرمائے اور یہ بات آگے بڑھتی جائے. یہی وہ جماعت ہے جو آگے بڑھے گی انشاءاللہ، کفر و شرک کا خاتمہ کرے گی اور سارے ادھیان باطل کے اوپر یہ غلبہ پکڑے گی. نہ کوئی یہودی رہے گا، نہ عیسائی رہے گا، نہ ہندو رہے گا، نہ سکھ رہے گا، نہ دیریے رہیں گے، اور نہ یہ مجوسی رہیں گے، نہ دیوبندی رہیں گے، نہ بریلوی رہیں گے، نہ اہل حدیث ہوں گے، نہ سلفی ہوں گے، نہ حنبلی ہوں گے، نہ شافی ہوں گے اس دور کے، نہ چشتی، نہ قادری. سارے ادھیان کو، سارے مسلکوں کو ختم کر دیا جائے گا اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مدد سے. اور ان میں سے کچھ ایمان قبول کر لیں گے اور باقی مارے جائیں گے. اور یہ سارے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو سجدے ثابت کرتے ہیں اور سارے گروپ، اللہ تعالیٰ ان سارے کافروں کے اوپر، سارے مشرکوں کے اوپر، سارے بے دینوں کے اوپر، سارے باغیوں کے اوپر، انتشاریوں کے اوپر اللہ تعالیٰ میں غلبہ عطا فرمائے. یہی ہماری جماعت کا منشور ہے، یہی ہمارا مقصد حیات ہے. اسی کے لیے انشاءاللہ جئیں گے، اسی کے لیے انشاءاللہ مریں گے. جینے کا بھی مزہ آئے گا، یقین کرو میرے بھائیوں، اور مرنے کا مزہ جینے سے زیادہ آئے گا.